دوستو، پاکستان کی کہانی ایک ایسے ملک کی کہانی ہے جو جغرافیے، تاریخ اور تقدیر کے سنگم پر کھڑا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ کیوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک مسلم دنیا کا ایک طاقتور ستون اور اسلامی دنیا کی آخری تلوار ہے۔ دوستو، آپ تصور کریں کہ آپ شمال کی بلند برفیلی پہاڑیاں دیکھ رہے ہیں جن میں دنیا کی بلند چوٹی کیٹو ہے، نیچے جنوب کی طرف سمندر کی لہریں ہیں اور ایک طرف ایک بندرگاہ ہے جو دنیا کے تجارتی راستے بدل رہی ہے، یعنی کہ گوادر پورٹ۔ اسی ایک مقام پر تاریخ، قدرت اور اسٹریٹجی جو ہیں وہ ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ 20ویں صدی کے شروع میں جب خلافت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی، مسلمان دنیا کے سیاسی مرکز ختم ہو رہے تھے، تو بڑی طاقتیں نقشے بدلنے لگیں، خفیہ معاہدے بننے لگے، وعدے ہوئے اور کئی قومیں الگ الگ نظریات کی طرف کھنچتی چلی گئیں۔ مثال کے طور پر سائکس پیکوٹ ایگریمنٹ اور بیلفور ڈکلیریشن نے مشرق وسطیٰ میں نئی سرحدوں کو کھینچ دیا اور کئی نئے تنازعات کو جنم دے دیا۔ یہ ایک زوال معاشرتی اور سیاسی خلا چھوڑ چلا گیا۔ وہاں رہنے والوں کو محسوس ہوا کہ امت کی قیادت اور تحفظ کا مرکز ختم ہو گیا ہے، لیکن تاریخ کا اپنا ہی ایک راستہ ہوتا ہے۔ اس اندھیرے میں ایک نئی کرن نے جنم لیا، ایک نیا خواب، ایک نیا ملک، یعنی کہ پاکستان۔ یہاں کا مقصد صرف سرحدوں کو برقرار رکھنا نہیں تھا، بلکہ ایک پرعزم الگ سماجی و سیاسی شناخت قائم کرنا بھی تھا۔ مصطفیٰ کمال اتاتورک کا زمانہ بھی اسی عرصے میں تھا، جس نے خلافت کو ختم کر کے ترکی کو سیکولر ریاست بنایا، لیکن جنوبی ایشیا میں ایک الگ راستہ اپنایا گیا جس نے آخرکار خود کو ایک اسلامی ریاست کی صورت میں منوایا۔ پاکستان کا پیدائشی فلسفہ دو قومی نظریے پر مبنی تھا، وہی فلسفہ جسے علامہ اقبال نے فکری بنیاد دی اور محمد علی جناح نے اس کو سیاسی شکل عطا کر دی۔ 1947 کی تقسیم صرف جغرافیائی نہیں تھی، یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں نئے معنی ڈال دیے۔ ایک بڑی ہجرت ہوئی جو ہجرت مدینہ کے بعد خالصتاً اسلام کی راہ میں ہجرت تھی۔ ایک نئی قوم ابھری اور امت میں ایک نیا سوال اٹھا، کیا یہ مسلم ریاست جو نئی بنی ہے، کیا مسلم دنیا کے لیے حفاظت اور وقار کی ضمانت بن سکتی ہے؟ ایک چھوٹا مگر اہم واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان نے اپنے امت کو نئی سفارتی آواز دینے کی کوشش کی۔ جب اس نے اپنے پہلے سفارتی نمائندے کو بطور علامت دنیا کے سامنے بھیجا، اس نے بین الاقوامی سطح پر پیغام دیا کہ ہم صرف ایک ملک نہیں ہیں، بلکہ خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، جس کا مقصد بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کا عالمی نقشے پر ایک منفرد مقام ہے۔ یہ ملک تین بڑی دنیاؤں کے درمیان ایک پل کی طرح کھڑا ہوا ہے، مشرق وسطیٰ، وسط ایشیا اور جنوبی ایشیا۔ اس مقام کی وجہ سے یہاں گزرنے والے راستے تجارتی توانائی اور سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے بہت قیمتی ہیں۔ اس سوچ کے تحت چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا خواب وجود میں آیا، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک حصہ ہے۔ یہ راستہ گوادر کو چین کے اندرونی راستوں سے ملاتا ہے اور عالمی تجارت کے نقشوں کو بدل سکتا ہے۔ جب نقشے بدلتے ہیں تو طاقتیں بدلتی ہیں۔ یہاں کا مقام پاکستان کو ایک فلکرم یا توازن ساز بننے کا موقع دیتا ہے، بشرطے یہ کہ اسے دانش مندی سے استعمال کیا جائے۔ جب لوگ تلوار کا لفظ سنتے ہیں تو اکثر ان کا ذہن کسی ہتھیار کی طرف چلا جاتا ہے، مگر اس گفتگو میں تلوار کا مطلب صرف جنگی قوت نہیں بلکہ ڈیٹرنس ہے، یعنی ایسی طاقت جو دشمن کو کسی بڑے حملے سے روک سکے۔ پاکستان کی فوج ایک مضبوط ادارہ ہے اور ملک کے پاس نیوکلیئر صلاحیت بھی موجود ہے۔ یہ حقیقت جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو نیا رخ دیتی ہے اور بعض حلقوں میں اس ملک کو ایک دفاعی ستون کے طور پر دیکھنے کی وجہ بنتی ہے۔ یہ طاقت صرف جارحیت کے لیے نہیں بلکہ تحفظ اور بقا کے لیے ہے، اور اسی وجہ سے کچھ لوگ اسے مسلم دنیا کی آخری تلوار کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی قوت جو امت کے بعض مفادات کا دفاع کر سکتی ہے۔ آج کے دور میں کچھ ملکوں کی عیش و عشرت، بلند ٹاور، مہنگے ہوٹل، بڑے جہاز انہیں دفاع کے قابل نہیں بناتے۔ جب خطے میں تناؤ بڑھتا ہے تو دبئی جیسی جگہیں بھی خطرے میں دکھائی دیتی ہیں اور توانائی کے مراکز پر حملے عوام کے لیے فکر کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے حالات میں عوام ایک چیز چاہتے ہیں کہ خود کو محفوظ کرنا۔ دوستو، جہاں دولت اور خوبصورتی ناکام ہو جائیں، وہاں دفاع اور حکمت عملی کام آتی ہے، اور یہی تحفظ کا احساس بعض حلقوں میں پاکستان کے لیے بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس جغرافیہ، فوج اور اسٹریٹجک قوت ہے جو اسے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں منفرد بناتی ہے۔ تاہم صرف فوجی قوت ہی کافی نہیں ہوتی۔ حقیقی طاقت اس وقت بنتی ہے جب فوج، معیشت، تعلیم اور سیاسی استحکام ایک ساتھ چلیں۔ پاکستان کے سامنے بڑے معاشی چیلنجز ہیں، قرض، مہنگائی اور روزگار کی کمی ہے، مگر ایک روشن رخ بھی ہے۔
नौजवान आबादी है, बढ़ता हुआ IT सेक्टर है और CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रोज़गार के मौके पैदा कर सकते हैं। अगर ये मुल्क अपनी मईशत मजबूत करे, तालीमी निज़ाम में सरमायाकारी बढ़ाए और दाखिली इत्तेहाद कायम रखे तो इसकी जियोपॉलिटिकल कुव्वत मज़ीद पुख्ता हो सकती है। ये वही मरला है जब तलवार सिर्फ हथियार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाती है। यही कौम को आगे लेकर चलने की सलाहियत का नाम है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी दोस्तों आम तौर पर तवाज़ुन पर मबनी रही है। कई बड़े खिलाड़ियों के साथ ताल्लुकात बरकरार रखना और उम्मत के मसाइल को फोरम जैसे कि OIC वगैरह, SCO वगैरह में उठाना। मुस्लिम दुनिया की क़यादत एक ही मुल्क के हाथ में है या मुतफर्रिक कुव्वतों के इश्तराक से बनेगी, इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही दे सकता है। मगर दोस्तों पाकिस्तान के पास जो दिफाई कुव्वत, जोग्राफियाई पुल और अहम सिफारती किरदार है वो इसे एक मरकज़ बनने का मौका ज़रूर देते हैं, बशर्ते कि दाखिली सिक्योरिटी और इकानमी जो है वो मजबूत हो जाए। दोस्तों आने वाले वक्त में पाकिस्तान के पास दो मुमकिन रास्ते नज़र आते हैं। पहला तो एक उम्मीद का रास्ता है कि यानी मुआशी इस्लाहात, तालीमी सरमायाकारी, दाखिली इत्तेहाद और दानिशमंदाना खारजा पॉलिसी के ज़रिए पाकिस्तान एक हकीकी तवादन साज कुव्वत बन जाए जो न सिर्फ दिफाई बल्कि इखलाकी और इक़्तिसादी क़यादत भी फराहम करे। दूसरा एक दुनिया में लिमिटेड रोल का रास्ता है। अगर हम दाखिली इख्तिलाफात ख़त्म न कर सके, माशी कमज़ोरियाँ और सियासी इंतशार बढ़ता गया तो मुल्क अपनी अस्करी ताकत के बावजूद बैनुल अक़वामी सतह पर महदूद असर का हामिल रहेगा। दोस्तों आखिरी तलवार की इस्तिलाह खौफ या जारियत की बात नहीं करती, ये एक तहफ़्फ़ुज़, एक ज़िम्मेदारी और एक उम्मीद की अलामत है। अगर पाकिस्तान अपने अंदर ताकत, हिकमत और इखलाकी जुर्रत को जोड़ ले तो ये वाकई उम्मत में एक नया तवाज़ुन पैदा कर सकता है, वरना ताकत बगैर हिकमत के महज एक शोर का नाम है। ये वीडियो एक दावत है सोचने की कि हम बतौर कौम क्या चाहते हैं, सिर्फ दिफा और अमन या तरक्की और इज़्ज़त। तारीख़ का अगला सफ़ा वही लिखेगा जो आज ये फ़ैसला कर जाएगा। दोस्तों अगर आपने वीडियो को पसंद किया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें।